بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل الغازی، جن کے بیٹے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی بنیاد رکھی۔ خلافت عثمانیہ جو 1299 سے لے کر 1922 تک چلی۔ عثمان کوٹس آف آرمز 1882۔ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹل 36 سلطان تھے۔ 1299 سے لے کر 1453 تک کی خلافت عثمانیہ۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1299 میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور 1336 تک خلافت چلائی، اور پھر ان کے بعد سلطان اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے 1326 سے 1362 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر ان کے بعد آئے سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1362 سے لے کر 1389 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ ان کے بعد سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے 1389 سے 1402 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر ان کے بعد سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1413 سے لے کر 1421 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر ان کے بعد سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے 1421 سے لے کر 1444 تک اور پھر 1446 سے لے کر 1491 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ گروتھ آف دا عثمان امپائر 1453 to 1550۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی خلافت پوری دنیا میں مضبوط ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت تھی۔ پھر ان کے بعد جو سلطان آئے تھے وہ تھے سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1444 سے لے کر 1446 تک اور پھر 1451 سے لے کر 1481 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ آئے، جنہوں نے 1481 سے لے کر 1512 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر ان کے بعد سلطان سلیم رحمۃ اللہ علیہ آئے، جنہوں نے 1512 سے لے کر 1522 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ پھر ان کے بعد آئے سلطان سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1522 سے لے کر 1566 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ ٹرانسفارمیشن آف دا عثمان امپائرز، جو 1566 سے لے کر 1703 تک تھی، اور پھر ان کے اگلے جو سلطان تھے وہ بھی سلطان سلیم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 1566 سے لے کر 1574 تک خلافت عثمانیہ کی سلطنت پہ قائم رہے۔ پھر ان کے بعد جو اگلے سلطان آئے وہ تھے سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تیسرے سلطان تھے جن کا نام مراد تھا۔ پھر ان کے بعد جو سلطان آئے ان کا نام سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ تیسرے سلطان تھے جن کا نام محمد تھا، جنہوں نے 1595 سے لے کر 1603 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ پھر ان کے بعد سلطان احمد رحمۃ اللہ علیہ آئے، جنہوں نے 1603 سے لے کر 1617 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا، اور پھر ان کے بعد سلطان مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ آئے، جنہوں نے 1617 سے لے کر 1618 تک اور پھر 1622 سے لے کر 1623 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر ان کے بعد سلطان عثمان رحمۃ اللہ علیہ آئے، جنہوں نے 1618 سے لے کر 1622 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر ان کے بعد سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ آئے، جو 1622 سے لے کر 1640 تک خلافت عثمانیہ کی سلطنت کو سنبھالا۔ اور پھر ان سے اگلے سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1640 سے لے کر 1648 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ جو اگلے سلطان آئے تھے وہ تھے سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1648 سے لے کر 1687 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ پھر ان سے اگلے سلطان
سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے 1687 سے لے کر 1691 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ ان سے اگلے سلطان احمد رحمۃ اللہ علیہ جو 1691 سے لے کر 1695 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے، اور پھر ان سے اگلے سلطان مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1695 سے لے کر 1703 تک خلافت کو چلایا۔ ٹولپ ایرا 1718 to 1736 and Reform era 1700 to 1827 of the Ottoman Empire۔ سلطان احمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1703 سے لے کر 1736 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر ان کے بعد سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے 1730 سے لے کر 1754 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ پھر ان کے بعد سلطان عثمان رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1754 سے لے کر 1757 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ ان سے اگلے سلطان مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1757 سے لے کر 1774 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا، اور ان سے اگلے سلطان عبدالحمید جنہوں نے 1774 سے لے کر 1789 تک خلافت کی۔ پھر ان سے آگے سلطان سلیم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1798 سے لے کر 1807 تک خلافت عثمانیہ کی خلافت کی، اور پھر ان سے آگے سلطان مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے 1807 سے لے کر 1808 تک سلطنت عثمانیہ کو سنبھالا۔ Modernization of the Ottoman Empires 1827 to 1908۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1808 سے لے کر 1839 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ سلطان عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1839 سے لے کر 1861 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر ان کے بعد سلطان عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1861 سے لے کر 1876 تک خلافت عثمانیہ کو چلایا۔ سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے تھوڑی عرصے مئی 1876 سے لے کر اگست 1876 تک خلافت کو سنبھالا، اور پھر ان کے بعد سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1876 سے لے کر 1909 تک خلافت عثمانیہ کو آخری ٹائم میں سنبھالا، اور پھر ان کے بعد خلافت عثمانیہ کو سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے 1909 سے لے کر 1918 تک خلافت عثمانیہ کو سنبھالا۔ پھر ان کے بعد ایک اور خلیفہ جن کا نام سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا، انہوں نے 1918 سے لے کر 1922 تک خلافت عثمانیہ کو اپنے آخری زوال کے دنوں میں سنبھالا، اور پھر خلافت انڈر دا ریپبلک ہو گئی جو 1922 سے لے کر 1924 تک رہی، اور پھر 1924 میں خلافت عثمانیہ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے اب تک پوری امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، اور ان سب مجاہدین اسلام نے وفات کیسے پائی وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔